السلام علیکم ناظرین، آج اذان ٹی وی کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب موجود ہیں۔ آج مفتی صاحب کوئی بیان نہیں کر رہے، نہ کوئی سیریس ٹاپک پہ ہم بات کریں، بلکہ ہلکی پھلکی گفتگو کریں گے اور مفتی صاحب کی سوچ اور ان کے احوال زندگی اور ان کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب میں سب سے پہلے تو یہ کہ ماشاء اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو فیم دیا ہے، جو عزت دی ہے، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ ویسے آپ نے شاید کئی جگہوں پہ بیان کیا ہو اس معاملے میں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنے فیملی کے پس منظر، آپ کے والد صاحب اور آپ کی تعلیم وغیرہ اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد صاحب پاکستان نیوی میں تھے اور میرا خیال ہے بہت پہلے ریٹائر ہو گئے تھے، 73-74 میں شاید ریٹائر ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد شپ یارڈ میں چلے گئے اور پھر 98-99 میں 97-98 میں ریٹائر ہوئے اور پھر 99 میں میرا خیال ہے ان کا 99 میں انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو ہمارا اصل تعلق ہے انڈیا سے، سہارنپور، وہاں سنسارپور علاقہ ہے، وہاں میرے والد صاحب ہوتے تھے اور کافی الحمدللہ دیندار گھرانہ تھا۔ دادا پردادا والد صاحب میرے سارے حافظ قرآن تھے، اور پاکستان نیوی میں بھی والد صاحب نے بحری جہاز میں 3 سال نماز پڑھائی ہے۔ پروفیشنل امام تو نہیں تھے، لیکن اکثر نماز پڑھانے کی ذمہ داری، تراویح کی ذمہ داری والد صاحب ہی کے ذمہ ہوتی تھی، اور محلے میں بھی جب امام صاحب نہیں ہوتے تو ہمارے والد صاحب ہی گویا نائب امام سمجھ لیں آپ ان کو۔ اچھا، اکثر لوگ آپ کو پٹھان سمجھتے ہیں، آپ پٹھان نہیں ہیں؟ ہم اردو اسپیکنگ پٹھان ہیں، جو یوسف زئی جیسے؟ ہاں، یوسف زئی ککے زئی، یہ 2 قومیں ہیں ساتھ ساتھ، تو ہمارے کچھ رشتہ دار یوسف زئی ہیں، ہم لوگ ککے زئی ہیں۔ تو انڈیا میں سنسارپور میں جو ہمارا علاقہ ہے اب بھی وہ پٹھانوں کا محلہ کہلاتا ہے۔ خان جتنے بھی ہیں نا، تو اب کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے مائیگریٹ کر کے کوئی پردادے یا ان کے پردادا تک تو مجھے معلوم ہے یہیں کے ہیں، اس سے اوپر کہیں وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اچھا، تو آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ جو ہیں عالم بنے؟ آپ کے والد صاحب نیوی میں تھے، تو ان کی ترغیب پہ آپ بنے یا خود سے آپ کا شوق؟ دیکھیں، والد صاحب اگرچہ نیوی میں تھے، لیکن والد صاحب کے جو ہمارا ددیال، پورا خاندان ددیال بھی ننیال بھی، وہ چونکہ مذہبی گھرانہ تھا ہندوستان میں، علماء سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا۔ میرے پردادا حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور میری دادی حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں۔ نانا نانی سب کے ان علماء سے تعلق تھے، اصلاحی تعلق تھا۔ ان حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں والد صاحب رہے ہیں، حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی والد صاحب نے زیارت کی ہے، تو ایک علماء سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو والد صاحب کی بھی خواہش تھی خود عالم بننے کی، اور والد صاحب کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ تھے ہندوستان میں وہ بڑے بڑے علماء ہیں الحمدللہ۔ تو لیکن جب مائیگریٹ کر کے آئے ہیں تو چونکہ انڈیا میں سب کچھ چھوٹ گیا تھا، بڑی بڑی زمینیں تھیں، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے والد صاحب مائیگریٹ کر کے یہاں پاکستان، تو معاشی ضرورت کی وجہ سے پھر ان کو پاکستان نیوی انہوں نے جوائن کی۔ تو خود تو جوائن کی، لیکن پھر ان کا ارادہ تھا کہ میں نہیں بن سکا تو اپنی اولاد میں کسی کو بناؤں گا۔ تو آپ کے فیملی میں آپ اور بھی علماء ہیں؟ میرے چھوٹے بھائی بھی عالم ہیں الحمدللہ، ہم 4 بھائی ہیں، تو 2 بھائی جاب کرتے ہیں۔ تو جس طرح آپ کی علماء والی جو زندگی ہے مدارس سے، اور آپ کے بھائی جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، تو اس میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، وہ بھی سب دیندار ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، سب کی ماشاءاللہ داڑھیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہنیں شرعی پردہ کرتی ہیں، بھابیاں پردہ کرتی ہیں۔ ہمارا جو جوائنٹ فیملی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے، اور بڑا گھر تھا ماشاءاللہ ہمارا، تو سب یعنی ایک ہی گھر میں پردہ بھی تھا اور اکٹھے رہتے بھی تھے۔ تو یعنی ہم 4 بھائی شادی شدہ تھے، اور 4 کی بیویاں ایک دوسرے سے پردہ کرتی ہیں۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں تو الحمدللہ رہا ہے پردہ۔ تو یعنی اوور آل آپ کی ایک اچھی دینی فیملی، تو جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اتنا وہ فرق محسوس نہیں ہوتا، بھلے آپ عالم۔ جی ہاں، لیکن میرے جو دوسرے رشتہ دار ہیں، یعنی دینی فیملی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بالکل ایک جو ہمارے ہاں جو دین کا تصور سمجھا جاتا ہے نا، وہ یہ کہ پڑھائی میں پیچھے، ایک مولانا لوگوں کا جو ایک تصور دماغ میں آتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی گاؤں دیہات کے ہوں گے، اور تو ایسا نہیں ہے۔ میرے فیملی اللہ کا شکر ہے سب کھاتے پیتے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ فیملی ہے الحمدللہ۔ کزن میرے آرمی میں بھی ہیں، کچھ آفیسرز ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ انجینئر ہیں، کچھ تاجر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک اچھی الحمدللہ دنیا کے لحاظ سے بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایک
اچھی فیملی اللہ نے عطا کی ہے. اچھا سر، میری اپنی رائے آپ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جس طرح لوگ پسند کرتے ہیں ماشاء اللہ، تو اس کی ایک وجہ آپ کا جو لہجہ، لب و لہجہ، وہ شہری لہجہ ہے. مطلب جیسے شہر میں ایک عام آدمی بات کرتا ہے، تو اور اکثر جو ہمارے مدارس میں جو بچے پڑھنے آتے ہیں یا جو علماء بنتے ہیں وہ جیسے دیہات یا ولیج وغیرہ سے آتے ہیں، تو ان کا وہی ظاہری بات ہے لب و لہجہ تو اسی طرح ہوتا ہے. تو لوگ آپ سے کنیکٹ زیادہ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے ہمارے جیسا بندہ ہے یا ہم میں سے اس طرح. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے؟ جی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یعنی ہمارے ہاں مدارس میں دیہات کے گاؤں کے طلبہ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ جو ہے نا یہ دیہاتی لوگوں میں زیادہ ہے، شہری لوگوں میں کم ہے. میں تو ٹھیٹھ کراچی شہر کا ہوں. میں جب مدرسے گیا تھا تو مجھے بہت لوگوں نے عجیب عجیب نظروں سے دیکھا، کیونکہ شہر میں شہری لڑکا جو ایک کھاتی پیتی فیملی سے، یعنی جس کے رشتہ داروں میں کھاتے پیتے لوگ ہوں، ان کا جانا ایک عجیب سا سمجھا جاتا ہے. وہ تو کہتے ہیں آپ دوسری طرف جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو قربانی دینے کا جذبہ شہری لوگوں میں کم ہے، اور ایک پرتعیش ماحول ہوتا ہے. یونیورسٹیوں کا، کالجز کا آپ دیکھ لیں، اسکولوں کا آزاد ماحول ہے، تو ایسے ماحول سے مدرسے میں جانا بہت مشکل ہے. تو اس لیے شہری لڑکے اس طرف آتے نہیں ہیں. گاؤں دیہات کے لوگوں میں قربانی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. تو وہ قربانی دیتے ہیں، تو وہ لڑکے زیادہ ہوتے ہیں. اب تو الحمدللہ دینی مدرسوں میں شہری بھی آنے لگے ہیں، لیکن پہلے بہت کم ہوتا تھا ایسے. لیکن مفتی صاحب پھر بھی کلچر کا تو فرق رہے گا نا، کہ گاؤں کی زندگی، گاؤں میں ایک بندہ پلا بڑھا ہے، اور وہ شہر میں آ کے بہتر تو یہی ہوگا کہ دیکھیں میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا اس قوم کی زبان دے کے بھیجا ہے. تو جتنا کلچر میں فرق ہوگا نا آپ اتنا ہی فاصلے بڑھیں گے. تو اس لیے جو جس قوم میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا اسی قوم کے سلیکٹڈ لوگ ہونے چاہیے، وہ عالم بنے، وہ زیادہ اچھی طرح سے اس قوم میں کام کر سکتے ہیں. اچھا، آپ نے جو دینی تعلیم حاصل کی تو آپ شروع سے جامعۃ الرشید میں آئے یا کہیں اور؟ بس میں جامعہ ہی 93 میں جامعۃ الرشید سے لے کر اب تک 27 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا. وہیں سے علم حاصل کیا، وہیں سے علماء سے تعلق قائم ہوا، وہی میرے اساتذہ ہیں، وہیں میرے شاگرد ہیں. تو 27 سال سے کوئی دوسرے مدرسہ کی ہوا نہیں لگی مجھے. اچھا، مفتی رشید صاحب سے آپ کا ظاہری بات ہے آپ وہاں پڑھتے تھے تو تعلق تھا، ان کے بارے میں کچھ بتائیں مفتی صاحب. بس دیکھیں انہی کو دیکھ کے ہمیں دین پہ جو پراپر طریقے سے ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہم دین کو فالو کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے ہی توفیق ملی ہے. کیونکہ ایک جو میرے ذہن میں ایک تصور تھا، جو دین کا تصور، علماء کا تصور خراب کیا گیا ایک میڈیا کے ذریعے، تو ہم تو اسی تصور سے رکھ کے سب کو دیکھا کرتے تھے، غلط آنکھ سے دیکھتے تھے، یوں سمجھ لیں آپ. جب میں گیا ہوں ایک بڑے عالم کے ساتھ میں تھوڑا سا رہا ہوں، ان کو ہم نے دیکھا تو ان کا تو لائف اسٹائل دیکھ کے ہم حیران ہو گئے. سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا ان کی جو صفائی ستھرائی کا نظام تھا، اور ان کے دو بات کرنے کے، یعنی جو انسان کو عزت دیتے تھے، وہ طلبہ سے کتنی عزت سے، حالانکہ مفتی اعظم تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاد ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے 8 سال ان سے پڑھا ہے، اور دارالعلوم کرنگی کے شیخ الحدیث رہے ہیں کئی سال، بہت بڑا عہدہ ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا فتاویٰ میں. تو اتنی بڑی شخصیت، لیکن ان کے جو ہم نے آداب دیکھے، بات کرنے کا، عزت دینا سامنے والے کو، اور تقویٰ ان کا دیکھا، اور اصولوں کی پابندی، تو ان چیزوں نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا. اچھا، آپ سب جیسے تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں اپنے چینل پہ بھی کرتے ہیں، اذان ٹی وی پہ بھی آپ نے کی، تو آپ عموماً کون سی تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں جس سے آپ آگے پھر بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں تفاسیر جو ہے نا قرآن مجید کی 1400 سالوں میں بہت زیادہ لکھی گئی ہیں. تو اس میں عربی تفسیروں میں سب سے مشہور ترین تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، بہت ہی مستند ہے. تو اور جو ہمارے جو قریب کے اکابر میں بیان القرآن جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ تمام تفسیروں کا ایک خلاصہ ہے. بہت محنت کی ہے انہوں نے، اور وہ عام آدمی کی سمجھ میں بھی نہیں آتی، وہ علماء کے لیے ہی ہے لکھی ہوئی. تو میں بیان القرآن کو اس لیے فوکس کرتا ہوں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو، کہ اس میں آپ کو ایک رکوع کی اگر تفسیر کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو اس میں آپ کو بلاغت بھی نظر آئے گی، اس میں آپ کو ترجمہ بھی ایسا ہوگا کہ بالکل آیت کے اصل مفہوم کو سامنے رکھ کے، گرامر کے اصولوں کو سامنے رکھ کے ترجمہ ہے.
تفسیر میں بھی ایران توران نہیں ہوتا, قرآن کو ڈیفائن کیا ہے. کیونکہ اب دیکھیں ایک آیت کی تفسیر کرنے میں آپ اپنی چیزیں بہت زیادہ لا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی تفسیروں میں ملتا ہے آپ کو کہ وہ اللہ کا ارشاد تو ایک طرف ہے, آپ نے اپنا اس میں بہت کچھ لگا دیا, تو اس میں ٹو دا پوائنٹ بات ہے. اور حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے خود فرمایا کہ جو آدمی درجنوں تفسیروں کو مطالعہ کر کے میری تفسیر پڑھے گا نا, اس کو میری تفسیر کی قدر معلوم ہوگی. اگر کوئی, ویسے تو ہم ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تفسیر کی, آپ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی عام آدمی تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہے خود سے, تو آپ کون سی ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں عام آدمی کی اگر اردو خاندانی ہے, کچھ عربی سے واقفیت ہے, تو پھر تو بیان القرآن ہی میں سب کو بتاتا ہوں, کیونکہ میرا بہت ساری تفسیروں کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اس میں کیا اللہ نے یعنی کتنی زبردست ہے. لیکن مشکل ہے, تو اس لیے عام لوگوں کو پھر ہم جو آسان اردو میں ہے, ایک تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ہے ترجمہ, اور دوسرا معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, وہ بھی بہت آسان ہے. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ فوکس کس کو کرنا ہے آپ نے تفسیر میں. اگر آپ قرآن سمجھنا چاہ رہے ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, ادھر ادھر نہیں جانا چاہ رہے آپ, ہوتا یہ نا کہ ہر ایک نے اپنے لحاظ سے کی ہے نا تفسیر, تو اپنے نظریے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر ٹو دا پوائنٹ صرف اللہ کیا ہم سے چاہتا ہے وہ سمجھنا ہے, تو میری رائے میں پھر وہ تو بیان القرآن ہی ہے. سر کیونکہ اتنے زیادہ وہ علمی باتیں ہم نے کی ابھی, لیکن یہ کہ میں پورا ہلکا پھلکا آپ کو, تاکہ لوگ آپ کو جانیں, آپ کو کھانے پینے میں کیا پسند ہے جو آپ کو خاص طور پہ فیوریٹ ہے آپ کا؟ کھانے پینے میں مجھے سب سے زیادہ دال چاول پسند ہے. اچھا. اور طبیعت سے پھوڑتا ہوں میں. اور کون سی دال؟ ٹھیک ہے, مسور کی دال ہو, ابلے ہوئے چاول ہو, بوائل چاول ہو, اور اس کے ساتھ دوپہر کا وقت ہو, کچا پیاز ہو, اور پیاز بھی زیادہ نمک پانی سے دھوئے ہوئے نہ ہو, اور موٹے موٹے کٹے ہوئے ہوں, کچ کچ کرتے ہوئے آواز آ رہی ہے ان کی کھاتے ہوئے, اور ساتھ میں اچار ہو. تو پھر میں پھوڑ دیتا ہوں بہت طبیعت سے. آج دوپہر کو پھوڑے ہیں میں نے. ٹھیک ہے نا, گوشت اگر مجھے کھانا ہوتا ہے نا, تو پھر میں یہ جو تکے شکے ٹائپ کے مجھے نہیں پسند ہے گوشت. پھر ذرا زیادہ نہیں, گوشت زیادہ نہیں کھاتا میں. بیانات گوشت کے فضائل پر بہت کرتا ہوں, لیکن گوشت زیادہ نہیں کھاتا. اور یہ جو چکن ہے برائلر مرغی, یہ آپ کھاتے ہیں یا اس کی جو کھاتے ہیں جب گھر میں جو پکتا ہے وہ کھاتے ہیں, لیکن اس کے کوئی فضائل میرے علم میں نہیں ہیں. اچھا, اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایک تو یہ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, کیونکہ عموماً انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہوتا ہے وہ کر نہیں پاتا, لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کرنا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ روزانہ 1 گھنٹے کم از کم واکنگ ہو, صبح آدھا گھنٹہ یہ چاہت ہے, آدھے گھنٹے جاگنگ ہو, اور 1 گھنٹہ جم بھی ہو روزانہ. اور پھر خوراک کا بڑا زبردست شیڈول ہو. وہ بنواتا رہتا ہوں مختلف قسم کے جو ٹرینرز ہوتے ہیں نا, جو فزیکل فٹنس کے ٹرینر ہوتے ہیں, بڑے سرٹیفائڈ ہوتے ہیں, ان سے, یا کوئی بہت واقعی حکیم ہے اچھے, جو حکیموں میں فراڈی آپ کو پتہ ہے بہت ہیں. کوئی حکیم کو اچھا آپ جانتے ہیں, ناظرین کو بھی پالیسی یہی ہے کہ میں نہیں بتاتا کسی کا نام. اس میں بدگمانی بھی ہے, لوگ سمجھیں گے شاید کوئی کمیشن لے رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں, تو ایک بزنس ہے نا. تو اس لیے حکیم مرسلین صاحب کا بتایا تھا میں نے لوگوں کو, ان کا انتقال ہو گیا. ہاں, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو یہ پالیسی نہیں ہے. صاحب آپ کو میں اس لیے یہ بھی سوال کر رہا ہوں کہ لوگوں کی ہیلپ بھی ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ بظاہر لوگوں کو شاید اس کا جواب سننے میں مزہ بھی آئے, وہ یہ کہ آپ کی ماشاءاللہ شادیاں ہیں اور آپ کی وائفس ہیں, کبھی کبھار وائفس ناراض بھی ہو جاتی ہوں گی, تو آپ ان کو مناتے کیسے ہیں؟ اچھا, منانا تو پھر میں آپ کو کیوں بتاؤں. ٹھیک ہے, بہت مشکل کام ہے. ناراضیاں تو ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, پھڈے بھی ہوتے ہیں. خاص طور پہ جب آپ نئی شادی کرتے ہیں تو پرانے والوں سے تو اسی وقت سے پھڈے شروع ہو جاتے ہیں. وہ 6-7 مہینے لگتے ہیں اس کو نمٹانے میں, اس میں بڑی پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اور پیسے نہیں ہو تو آدمی پریشان بھی ہوتا ہے, کیونکہ خواتین کی جو آج کل مزاج ہے وہ زبانی لارے رپوں سے وہ نہیں. آج کل خواتین کا مزاج یہ ہے کہ بھائی, یعنی خاص طور پہ دوسری شادی کرنے کے بعد پھر اگر آپ بیگم صاحبہ نے مطالبہ کیا کہ یہ چاہیے اور آپ منع کر دیں تو فوراً آپ کو تانا سسرال کی طرف سے ملے گا, جب پیسے نہیں تھے تو دوسری کی کیوں, چاہے وہ آپ کتنا ہی خرچ کر رہے ہوں. وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کھلا کیا رہا ہے, یہ دیکھا جائے گا جو ہم نے مانگا وہ انہوں نے اس لیے نہیں دیا کہ ان کی جیب میں پیسے نہیں ہیں, تو جب نہیں ہے تو پھر دوسری کیوں کی. اچھا صاحب, آپ نے ماشاءاللہ پچھلے چند سالوں میں کافی ٹریول کیا, مختلف کنٹریز میں گیا,
تو پاکستان کے علاوہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ دوسرا گھر آپ اس کنٹری کو بنائیں تو وہ کون سا؟ ترکی. اور کیوں ہوگا؟ دیکھیں ترکی اس لیے ہوگا، ایک تو وہاں کی آب و ہوا بہت خاندانی ہے. میں ترکی گیا ہوں، صحتیں لوگوں کی بڑی خاندانی ہیں، خوش مزاج لوگ ہیں، اور ان کا اپنا دیکھیں ترکی جو ہے نا، ترک ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے انگلش کو اپنے کلچر میں نہیں آنے دیا. حالانکہ وہ بہت لبرل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ان کا اپنا اصل جو کلچر ہے نا وہ ابھی تک محفوظ ہے. ان کے اپنے ڈاکٹر ہیں، اپنے انجینئر ہیں، کہ زبان نہیں چینج ہونی دی انہوں نے. یعنی ترکی کا جو صدر ہے نا وہ میرا خیال ہے دیٹ اور دس کے علاوہ اس کو انگلش کا کوئی لفظ نہیں آتا. وہ لبرل ہیں، لبرل ہونے کے باوجود ان کی اپنا ایک تاریخ سے، ہسٹری سے ان کا ایک جو اسلامک ہسٹری ہے، جو خلافت عثمانی ہے، جو اصل میں ہمارا کلچر تھا، اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ. آپ کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں، اور آپ ان کو کیا آگے عالم بنائیں گے یا ڈاکٹر انجینئر؟ دیکھیں میرے ماشاءاللہ 14 بچے ہیں اور 2 سوتیلے ملا کے 16 ہیں. سب یہ ایک آخری بس سوال ہے، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں طلاق خلا بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور آپ تو اکثر اسی پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں مزید اس پہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچے جو ہیں والدہ کو دے دیے جاتے ہیں کیونکہ مائنر ہوتے ہیں، اور یعنی کہ والدہ کے اس میں ہوتے ہیں، تو ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھگا کے لے جاتے ہیں. اب ایک حدیث میرے سامنے آئی تھی، میں آپ چاہوں گا آپ اس پہ وضاحت کریں کہ اگر کوئی بچے کو اس کے والدین میں سے کسی سے الگ کرے تو قیامت کے دن مفہوم ہے کہ اس کے جو پیارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے الگ کر دے گا. اس حدیث کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدی، کہ نہ بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف پہنچائی جائے نہ ماں کو. تو اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو زیادہ تر کیسز یہی ہو رہے ہیں کہ خواتین بچوں کو لے کے غائب کر دیتی ہیں. تو اس پہ خواتین میرے خلاف بہت کمنٹس کرتی ہیں کہ مجھ سے عورتوں کے خلاف بولتے ہیں. میں نہیں عورتوں کے خلاف بولتا، لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جب ڈیورس کا مسئلہ ہوتا ہے نا، یا عدالتی خلا کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں عدالت مکمل سپورٹ خواتین کو کرتی، اور مرد اس طرح رلتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. ٹھیک ہے کچھ مرد ظالم بھی ہوتے ہیں، لیکن عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر کے مرد کا ستیہ ناس کر دیتی ہیں. آتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں 9 مہینے سے بچوں سے نہیں ملا، 10 مہینے سے ملا، پھر آپ کا عدالت سارا خرچہ آپ سے لے گی، بچی کو سوتیلا باپ پالے گا. آپ کو 10 قسم کے دماغ میں آ رہے پتہ نہیں یہ بچی کی عزت وہاں محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن عدالت آپ کے رونے کو نہیں دیکھتی، کیونکہ سارا ویسٹرن سے جو ہے نا، جو عورتوں کے حقوق ہم نے جو اسلام نے دیے ان کو تو فوکس نہیں کیا جا رہا، سارے وہاں سے لیے جا رہے ہیں. اور جیسے ان کا خاندانی نظام تباہ ہوا ہے یہاں بھی. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ کل شادیاں کرنا چھوڑیں گے کہ یار علیحدگی ہو گئی تو بچے تو گئے. دیندار لوگ بھی ایسے ہیں جو لڑکی والے اور ان کے والد یا معاونین جو بچوں کو ان کے باپ سے محروم کریں، تو ان کے وعید ہے کوئی؟ بالکل، کیوں نہیں وعید ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے. یہ تو قرآن نے 3 قسم کے القابات سے نوازا ہے. تو جب اللہ نے ایک فیصلہ کیا بھائی ڈیورس کے بعد بچے جو ہیں چھوٹے بچے ماں کے پاس رہیں گے، 7 سال کا بیٹا ہو جاتا ہے تو نہ باپ کو نقصان ہوگا نہ ماں کو، یعنی باپ کے پاس رہے گا، باپ خرچہ اٹھائے گا، لیکن کس بچے نے ایجوکیشن کہاں حاصل کرنی ہے اس میں باپ کی رائے چلے گی، اس میں ماں کی ولی باپ ہے. تو آپ عورتوں کے حقوق کو ایسا کر کے کہ مرد کو بالکل ہی سائڈ پہ لگا دو. آپ یہ کون سے حقوق ہیں؟ ایک ہفتے میں 1 رات یا 24 گھنٹے وہ رہیں گے باپ کے پاس، تو یہ آپ کی اپنی رائے ہے؟ یہ دیکھیں یہ تو فقہاء نے قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے نا. قرآن میں تو اجمالی طور پہ بیان کیا کہ بچوں کی وجہ سے نہ باپ کا نقصان نہ ماں کا. تو ظاہر ہے کوئی تو اصول ہوگا نا. اب بچوں کو ایک ہفتے میں 1 دن بھی باپ کے ساتھ اگر نہیں رہ رہے تو اس کا مطلب باپ کو نقصان پہنچا رہے ہو آپ. اور اگر ماں سے چھین کے مکمل باپ کو دے رہے ہو تو ماں کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ. اور مفتی صاحب اس میں بچوں کا بھی تو سب سے پہلے نقصان ہے کہ ان کو اپنے ددیال سے قربت ہی نہیں ہوگی. ددیالی رشتوں کو نہیں جانیں گے، وہ باپ کی تربیت سے محروم ہو جائیں گے. سنگل مدر والا سسٹم ہو جائے گا جو یورپ میں چل رہا ہے. تو یہ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے اتنا وقت دیا اور اذان بھی ہو گئی ہے، تو جزاک اللہ.